بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر خلیل احمد خان اور میں آپ کے لیے لایا ہوں پروگرام آگاہی پروگرام میں ہم کس چیز پر فوکس کریں گے اور یہ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں پہلے اپنے گیسٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دوں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر غزالہ خان کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دوں. ڈاکٹر غزالہ خان جو ہے یہ ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈیسک کو دیکھے گی اور جتنے اسٹیٹسٹک ہم لوگ اس پروگرام میں دیں گے وہ ڈاکٹر غزالہ اس کی ریسرچ ساری ڈاکٹر غزالہ کرے گی. تو ڈاکٹر غزالہ صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیں, آپ اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جی, میں نے پٹرا بزنس اسکول ملیشیا سے بزنس مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے. میرا سبجیکٹ ویسے تو انٹرپرینورشپ ہے لیکن فوکس میرا وومن انٹرپرینورشپ ہے. اس وقت میں فیڈریشن آف انٹرنیشنل جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کے ساتھ ایز اے UN کنسلٹنٹ منسلک ہوں اور میٹرنل کیئر کرائسس, جینڈر بیسڈ وائلنس اور جو انڈر پریولیجڈ چلڈرن ہیں ان کے لیے پالیسیز پہ کام کر رہی ہوں. امید ہے انشاءاللہ کہ 2021 تک کی پالیسیز منظر عام پہ آ جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو, بہت اچھا ہے. اور یہاں پہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جتنا بھی اسٹیٹسٹیکل کام ہوگا اس میں آپ ہماری ہیلپ کریں گی جیسے آپ پہلے بھی کرتی رہی ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر غزالہ. میں دوسرے گیسٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دوں. دوسری جو ہماری گیسٹ ہے وہ ہے کنزا عباسی. کنزا عباسی جو ہے یہ 2013-14 سے میرے ساتھ ایمبیسیڈر رہی ہے مختلف اداروں میں. جب میں جاتا ہوں تو کنزا وہاں پہ ایمبیسیڈر کے طور پہ آتی ہے. بہت انرجیٹک یوتھ ہے, بہت انرجیٹک پرسن ہے اور یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے یوتھ کے ایکٹیویٹی کے لیے. تو کنزا اگر آپ اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کر دیں سب کے ساتھ تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کرا دیا, اس کے بعد تو ویسے کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل اپارچونیٹی. کنزا ممتاز عباسی, میں ولاگنگ کرتی ہوں, یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں اور ڈفرینٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر چکی ہوں جس میں یہ جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, اس کے علاوہ ورلڈ اسمائل فورم ہے, لائنس کلب انٹرنیشنل ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ 2014-15 سے میں کام مسلسل آپ کے ساتھ کرتی آ رہی ہوں ڈفرینٹ اداروں میں. ہم ڈفرینٹ ڈرائیوز وغیرہ جو کرتے آ رہے ہیں سوشل ورک. اس کے علاوہ جو ہے میں ڈفرینٹ میڈیا فرمز کے ساتھ ایز کانٹینٹ کریٹر بھی کام کر چکی ہوں اور اس وقت میں اپنا ایم فل کر رہی ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ ہے نیپس, وہاں سے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اٹ از چھوٹی سی آپ تھی جب آپ ہمارے پاس آئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کے کالج میں آ کے ایک لیکچر بھی دیا تھا. تو ان زمانوں سے لے کے اب تک ماشاء اللہ آپ ایم فل تک پہنچ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. کنزا تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو ناظرین کے ساتھ. ناظرین, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آگاہی پروگرام ہے جو کہ بنی نوع انسان کی آگاہی کے لیے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, جن کو ہماری لینگویج سمجھ آتی ہو, ان لوگوں کے لیے ایک آگاہی کا پروگرام ہم نے رکھا ہے. اس پروگرام کو میں آج کے پروگرام کے مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے پروگرام جو ہے میں دنیا کے سب سے عظیم ہستی اور دنیا کے سب سے عظیم انسان اور دنیا کے عظیم منصف کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرتا ہوں. یہ پروگرام کنڈکٹ کرنے میں اور اس طرح خوبصورت سیٹ بنانے پہ میں Care 2 ٹیلی ویژن کے انتظامیہ, تمام انتظامیہ اور CEO اور ساوی انٹرنیشنل NGOs کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سیٹ بڑی ایمرجنسی میں, ڈاکٹر صاحبہ اور کنزا, بڑی ایمرجنسی میں یہ سیٹ ہمارے لیے بنایا گیا اور بہت زبردست سیٹنگ ہمارے لیے کی گئی. تو میں بہت مشکور بھی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اس کے ارینجمنٹ میں ود مائی پروڈیوسر, کیمرہ مینز اور تمام دوستوں کے. اس پروگرام کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ پروفیشنل انسان ہم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پروفیشنل. ڈاکٹر صاحبہ PhD ہے اور کنزا جو ہے وہ M.Phil کر رہی ہے. اس طرح کے ہمارے ساتھ آپ لوگ اس پروگرام کا کیسے پارٹ بن سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پروگرام کا اگر آپ انڈیویجول ہے اور اس پروگرام کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوتھ یا سینئر گڈ ویل ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں. یوتھ یا گڈ ویل ایمبیسیڈر, یوتھ یا سینئر گڈ ویل ایمبیسیڈر بننے کے لیے آپ کو ہمیں goodwellambasadors.world@gmail.com پہ لکھنا پڑے گا اور اس طرح ہم آپ کو وہاں سے میری باقاعدہ ٹیم وہاں آپ کو رسپانس کرے گی. اسی طرح اگر آپ ہمارے NGOs ہیں اور آپ NGO کو ہمارے ساتھ کام کرنے کا ارادہ ہے تو آپ ہمیں members.ngos@gmail.com پہ لکھیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں انٹرٹین کریں گے. جیسے ہمیں گڈ ویل ایمبیسیڈرز کا سینئر کا یا جونیئر کا ہمیں اپلیکیشن آتا ہے
تو ہم ان لوگوں کو ایک 4 لائن 5 لائن کا اپلیکیشن چاہیے کہ آپ ہمیں لکھے, بہت زیادہ بڑی اس میں کہانی نہ ہو, اس میں ٹیلی فون نمبر اپنا نام وغیرہ ہمیں لکھ دے, بہت بڑی لمبی کہانی ابتدا میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس کے بعد ہم لوگ آپ کو پھر ایک فارم سینڈ کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر شارٹ لسٹ کر کے ہم لوگ باقی دوستوں کو بھی اس ٹیم کے ساتھ ملائیں گے جو ہمارے ساتھ 3-4 ہزار ایمبیسڈر ہے تھرو آؤٹ پاکستان, اور پاکستان سے باہر پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی ہم ایڈ اپ کریں گے, اور آپ ہماری ایکٹیویٹی میں بھی آئیں گے, ہمارے اوٹ ٹیکنگ سرمنیز میں آئیں گے, ہمارے میگا ایونٹس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. جو سینئر ٹیم ہوگی وہ ٹیم سرپرستی کرے گی, اور جو جونیئر ٹیم ہے, جو یوتھ ہے, وہ یوتھ ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ رہے گی. جیسے پہلے بھی ہمارے ساتھ, جیسے کنزا نے ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ لوگ, آپ کی قابلیت سے ہم مکمل فائدہ اٹھائیں گے. آپ کی جو ایجوکیشن ہے, آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے, اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے, ہم آپ کو ٹرین کریں گے تاکہ آپ آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے لیے, آپ ہمارے لیے جو کہ ڈاکومنٹریز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ ایک سیوک جرنلزم کو ہم پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ اس ڈاکومنٹریز میں بھی ہمارے ساتھ دیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ایک آپ کے لیے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ کا, گولڈ میڈلز کا وغیرہ کا بھی پروگرام کریں گے, جس میں آپ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر آپ این جی او ہیں تو این جی او کے لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کو لکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا members.ngo@gmail.com پہ ہمیں لکھیں. جب آپ ہمیں لکھیں گے تو ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے, ہم لوگ آپ کو فنڈ ریزنگ میں سپورٹ کریں گے, ہم آپ کے سٹاف کو ٹرین کریں گے, ہم آپ کو پروپوزل رائٹنگ میں اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو سپورٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسمال پروجیکٹ بھی آپ کو لے کے دیں گے, اور بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل این جی او کے ساتھ بھی آپ کو ملائیں گے. تو اگر آپ این جی او ہیں اور یا پھر آپ اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی مشکلات کا اس میں درپیش ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ اس میں جوائن کر سکتے ہیں. میں اور میری ٹیم آپ کو انشاءاللہ 24/7 ریڈی ملیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے تو پروگرام کے بارے میں مزید بتاتا بھی رہوں گا, لیکن پروگرام جہاں تک ہے تو پروگرام یہ جو ہم نے اس کو ڈیزائن ایسی کیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی خدمت, جو بھی ایکٹیویٹی ہم کریں گے پاکستان بھر میں کریں گے, ہم فوکس کریں گے سارے پاکستان کو کہ پاکستان بھر میں ہم کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نوجوان نسل کو انوالو کر سکتے ہیں, سینئر کو انوالو کر سکتے ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو کیسے انوالو کیا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کے اندر, تاکہ یہ لوگ گھروں میں بیٹھنے کی بجائے یا پھر نیگیٹو سوچ کرنے کی بجائے وہ یہ پازیٹیو سوچ سوچے اور کوئی اچھا کام اس ملک کے لیے کر سکے. تو میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں اس وقت, ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو اس مزید پروگرام کے بارے میں بات کریں گے. تو بریک لیتے ہیں جی. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کنزا عباسی, اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر غزالہ خان. میں اس وقت آپ لوگوں کو پروگرام کے بارے میں یعنی آگاہی کے بارے میں مزید تھوڑا سا تفصیل بتا دوں کہ آگاہی جو ہے یہ پاکستان کا پہلا پروگرام ہے جو کہ کمپلیٹ سوشل ویلفیئر کے کنسیپٹ پہ ترتیب دیا گیا ہے. سوشل ویلفیئر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آگاہی ہم لوگوں کو دیں گے کہ کیسے پاکستان کے اندر سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس پروگرام کے اندر ہم پاکستان کے عوام کے موجودہ مشکلات کو سامنے رکھ کے بات کریں گے. اس مشکلات کو صرف ہائی لائٹ نہیں کریں گے, جیسے کہ بعض لوگ بڑے سارے پاکستان کی مشکلات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا سلوشن نہیں بتاتے. ہم آپ کو جب مشکلات بتائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اس کا پرماننٹ سلوشن بھی ان کے بارے میں بتائیں گے, اور ساتھ میں ہم آپ کو ڈاکومنٹریز بنا کے ہر ایک آج کے پروگرام میں, چونکہ ہم لوگ پہلا پروگرام تھا انٹروڈکٹری پروگرام ہے, تھوڑا سا لینتھی ہے انٹروڈکشن اس کی, تو اس وجہ سے ہم ڈاکومنٹری اس میں نہ ڈال سکے. لیکن نیکسٹ پروگراموں میں ہم آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹری دکھائیں گے جو ہماری پروفیشنل ٹیم کیٹو کی ٹیم بھی بنائے گی, جو پروفیشنل ٹیم ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیوک جرنلزم کی میں نے بات کی, تو جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, جو ہمارے یوتھ ہیں, جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں, وہ بھی یہ ڈاکومنٹری بنا کے, میں کوشش کروں گا کہ ہر پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ یوتھ کی چلے اور ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ پروفیشنل چلے, تاکہ ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. اس مشکلات کے حل میں حکومت پاکستان کس مشکل کا شکار ہے,
وہ مشکلات ہم اب بتائیں گے بھی، اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے اس معاملات میں، جہاں جہاں ہمیں ان کو ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے، جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے وہ ہیلپ ان کے ساتھ ہم کریں گے. تو یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2000 میں کچھ ممالک نے مل کے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے ایک ایگریڈ اپان ویز کہہ دے یا پھر آپ ایک پلان کہہ دے بنایا، جس کو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کہا جاتا ہے، MDGs کہا جا رہا تھا. انہوں نے MDGs بنائے اور اس MDGs پہ وہ ایگری ہوئے کہ ہم لوگوں نے اس MDGs کو مائل سٹون سمجھ کے اس کو فالو کرنا ہے. وہ 2015 اس کا لاسٹ ڈیٹ تھا کہ 2015 تک ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو اب 2015 میں تک اس میں کون سے ممالک کامیاب ہوئے، کون ممالک کس میں اتنے زیادہ انہوں نے اس پہ کام کیا، کس نے کم کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ پروگرام میں کبھی بات کریں گے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جو کہ مطلب 2015 میں یونائٹڈ نیشن نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ڈیولپ کیا، انٹروڈیوس کیا. اور یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، اس پہ پاکستان سمیت 193 کنٹریز کے سربراہان نے دستخط کیے. یعنی اس تمام 193 ممالک کو کے پابند ہوں گے کہ وہ اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو اپنے ملکوں میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرے. یہ کیا گول تھے اور اس کے بارے میں کیا تھا، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف لے جائیں گے کہ آیا ہم لوگ اس وقت پاکستان کس پوزیشن پہ ہے، کہ پاکستان کتنے حد تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پر کام کر چکا ہے، چونکہ 6 سال تو ہم گوا چکے ہیں آلریڈی، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ 9 سال صرف رہتے ہیں. اب 2030 اس کا انہوں نے فائنل ڈیٹ رکھا ہے. تو کیا ہمیں دوبارہ ساری دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا پھر ہم لوگ یا اس میں کتنے حد تک اس کو اچیو کر سکیں گے؟ یہ تو ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے اور کنزا کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ ہم کتنے حد تک اس کو اچیو کر سکیں گے. اور اس میں جو ہے ہم لوگ جتنے بھی اسٹیٹسٹیکل ہو یا نان اسٹیٹسٹیکل جو ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیں گے، اس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو سامنے رکھ کے آپ کو رپورٹ پیش کریں گے اور وہ اسٹیٹسٹک اٹھائیں گے جو انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹڈ ہے. لیکن ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کی، جیسے میں نے بات کی، تو ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جہاں تک ہم لوگ کتنے اس پہ کام کر رہے ہیں. دنیا کو تو ہم دیکھیں گے، لیکن پاکستان اس پہ کتنا کام کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہے، اس کی کافی ساری ڈیفینیشن ہے. میں تقریباً 7-8 سال سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ورک شاپس میں اور ٹریننگز میں پڑھاتا بھی ہوں، اور میں اس کے ساتھ چونکہ بہت میری ایفیلیشن ہے، تو بہت سارے ڈیفینیشن ہے. لیکن ایک ڈیفینیشن جو مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے وہ ہے کہ دا یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آر دا گلوبل ویژن فار دا ہیومینٹی. یہ اس کی ایک ڈیفینیشن جو مجھے زیادہ پسند ہے، ٹو میک دس ورلڈ بیٹر پلیس. یہ ایک ڈیفینیشن، مطلب اس میں آگے بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن میں نے اس ڈیفینیشن کو اس لیے اٹھایا ہے کہ بہت جامع ڈیفینیشن ہے. اچھا، اب اس کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ڈیفینیشن کو پسند کرنے کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں. میں نے جب یہ ڈیفینیشن سارے دیکھے، آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں نا، اس آیات کے اندر سورۃ غاشیہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے. جنت میں جب آپ جائیں گے تو پہلا سنٹنس، ڈاکٹر صاحب آپ اور کنزا میم کنزا آپ حیران ہو جائیں گی کہ پہلا سنٹنس ناظرین کو بھی یہ عجیب سا لگے گا کہ مطلب ہم لوگ کتنا کام اس پہ کریں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے بارے میں. لیکن یہاں پہ جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ. قرآن کی آیات ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یعنی آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ لاغیہ نہیں سنو گے. یعنی لاغیہ کے اگر ہم لوگ کریکٹ ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہیں تو آپ بیہودہ بات نہیں سنیں گے.
بعض روایت میں نے دیکھا کہ آپ گالیاں نہیں سنیں گے. تو مطلب اتنا صاف ماحول آپ کو پریزنٹ کیا گیا ہے 1400 سال پہلے. تو ہم لوگ SDGs کو اب ہم پہ کون مسلط کر رہا ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. لیکن اب ہمارے ادارے اور ہم لوگ اگر اس کو مانیں اور ہم لوگ اس کو آگے اس میں ڈیولپمنٹ لائیں تاکہ ہم لوگ اس کو پاکستان کی حالت کو دنیا کے برابر کر سکیں, اللہ کرے کہ ہم اس پہ کام کریں. میں پچھلے دنوں TEDx دیکھ رہا تھا, تو اس TEDx میں ہم لوگ یہ SDGs پہ تھا کہ اس پہ ڈیزائن یور فیوچر کا اس کا ٹاپک تھا, مس لینڈا کا. میں اکثر سنتا رہتا ہوں تو اس کو میں سن رہا تھا. تو ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ 3 کویسچن ایسے مس لینڈا نے جیسے سٹارٹ کیا TEDx کو, تو اس نے 3 کویسچن کیے. اس 3 کویسچن کو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو کون امپلیمنٹ کرے گا اور کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اور آسان طریقہ اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہے. تو اس کا پہلا کویسچن تھا, اس نے پہلے کویسچن کیا کہ ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو کنسیڈر یور سیلف ایز این ایکٹیوسٹ. تو میرے خیال میں 3-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. حالانکہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, جب آپ کوئی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. پھر اس نے کہا ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو کنسیڈر یور سیلف این ایکسپرٹ. تو اس میں سے 4-5 لوگوں نے جو ہے وہ 4-5 لوگوں نے اس میں ہاتھ اٹھایا. اچھا, تیسرا کویسچن اس کا کمال کا تھا. تیسرا کویسچن اس نے بڑا کمال کا کیا, اور وہ کویسچن میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کون اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرے گا اور کون اس کی اچیو کرے گا. بہت ایزی ہے. اس نے کہا تیسرا کویسچن اس نے کیا کہ ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو چینج دس ورلڈ ان بیٹر پلیس. تو سب نے ہاتھ اٹھایا. اب مطلب ہمارے ساتھ اب یہ بالکل کلیئر ہمارے ساتھ ایک فارمولہ آ گیا ہے, ایک ہمارے ساتھ میتھڈالوجی آ گئی ہے کہ کون اس ورلڈ کو چینج کرے گا. میرے خیال میں اگر آپ کو میں کہوں کون چینج کرے گا اس ورلڈ کو, یونائٹڈ نیشن اس کو چینج کرے گا, یا شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب اس کو چینج کر دیں گے, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف اس کو چینج کر دے گا, ساری دنیا کے معاملات کو اور پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے, یا پھر دنیا کا سب سے دولت مند بندہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر دے گا, یا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بندہ اس کو کر دے گا؟ یہ صرف ایک بندہ کر سکتا ہے. اگر ہم اس بندے کو ٹھیک کر دیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ اس میں کمپلیٹ اچیومنٹ کر جائیں گے, اور وہ ہے آپ خود. جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ہم لوگ سب کے سب چینج ہو جائیں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پہ بات کرتے ہیں. میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو میں ڈاکٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا, ڈاکٹر غزالہ خان کو, کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتائے گی, اور ڈیٹیل جو ہے وہ پھر ہم لوگ سارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بھی بتائیں گے, ہمارا آئندہ ٹاسک بھی آپ کو بتائیں گے. تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم لوگ آپ سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا کیا ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ کیا جانتے ہیں, ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. آپ خود بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لے. جو NGOز اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہی ہے, جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, جو پبلک سیکٹر میں, جو پرائیویٹ سیکٹر میں آرگنائزیشن ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں, میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوتا ہوں کہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن فیوچر میں چلیں گے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو نظر میں رکھ کے چلیں گے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے کسی پوائنٹ کو پکڑ کے چلیں گے, اور وہ پوائنٹ جو ہے وہ اس پہ حکومت پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ہیلپ کریں گے. سڑک کے اوپر ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بیچارے رل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے مشکلات ہمیں درپیش ہیں. میں SDGs کے بارے میں نے جیسے آپ کو بریک سے پہلے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے, وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو آپ ہمیں یہ بتائیں, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں 1 بائی 1 ہمیں بتائیں کہ آیا یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول
اس سب پہ ہم لوگ کام شروع کر سکتے ہیں یا پھر اس میں سے کچھ اٹھا سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو اوور ٹو ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ. جی یونائٹڈ نیشن نے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول دنیا کے سامنے رکھے ہیں اور ٹارگیٹ ان کو 2030 کا دیا ہے. تو لیٹ می ٹیل یو کہ 17 پوائنٹس کون کون سے ہیں. نمبر 1 پہ جو ہے وہ نو پاورٹی, نمبر 2 از زیرو ہنگر, اینڈ نمبر 3 گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, نمبر 4 از کوالٹی ایجوکیشن, اینڈ نمبر 5 از جینڈر ایکویلٹی. نمبر 6 ہے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. نمبر 7 افورڈیبل کلین انرجی. نمبر 8 ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. نمبر 9 انڈسٹری انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر. نمبر 10 ریڈیوسنگ انیکوالٹی. Number 11 sustainable cities and communities. Number 12 responsible consumption and production. Number 17 climate action. 13. Number 14 life below water. Number 15 ہے life on land. Number 16 peace, justice and strong institutions. آخری number 17 is partnership for the goals. تو اچھا یہ جو آپ نے بتا دیے 17 بتا دیے, یہ ایسے برننگ ایشو ہے کہ جس کو میرے خیال میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہاں اگر میں ایڈ کر لوں کنزا کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے. کنزا کو یاد ہوگا ہم لوگوں کو ایک ریکویسٹ آئی تھی جب آپ ایمبیسیڈر تھی, تو ہمیں ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں ایک NGO سے, ہم نام نہیں لیں گے, ان سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ ان کو کچھ کتابیں, پینسل اور کاپیاں چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کہ جب ہم نے اس کو اکٹھے کر کے اس آرگنائزیشن کو دیا تو ان کے ساتھ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. کنزا کو یہ بڑی اچھی طرح یاد ہوگا. کنزا اس کے لیے دوبارہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے جو ڈاکٹر صاحبہ گول بتا رہی ہے. کون سا آپ کو پسند آیا اس 17 میں سے, کیا خیال ہے؟ اوبویسلی یہ سارے ایسے ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے اسٹیٹ, اور آئی تھنک یہ کسی ایک گورنمنٹ یا کسی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی اس پہ آتا ہے. مجھے سب سے انٹرسٹنگ اس میں لگا ہے جو بات ہوئی ہے انیکوالٹی کی, ایراڈیکیشن آف انیکوالٹی. تو آئی تھنک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ سب ایکول ہیں. ہمارے یہاں کلاسز بنی ہیں, سوسائٹی ہے کہ یہ بورژوا ہے, یہ پرولتاریت کلاس ہے. تو آئی تھنک یہ انیکوالٹی کو پہلے ریموو کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو آگے ڈیفینیشنس کی طرف جانا پڑے گا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ گول سیٹ کرنا ہے. سو انیکوالٹی ریموو کرنا, آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ پارٹ ان SDGs فار می. فینٹاسٹک اٹ از. آپ نے ایک ایسا پوائنٹ اٹھایا جو میں نے آخر میں بتانا تھا, وہ آپ نے لیک آؤٹ کر دیا. بیسیکلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے, میرے خیال کے مطابق ابھی تک ہم نے سٹارٹ نہیں لیا کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو اچیو کریں گے. مطلب مجھے تو کچھ گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ مطلب نہ تو NGOs کو یہ اس کے لیے زیادہ پریشان, کچھ ہے جو بہت بڑی NGO ہے جو کہ بہت زیادہ پریشان ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے پریشان ہیں. حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں جو کہ اس کو سالو تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ابتدا تو اس کا کرنا چاہیے نا, اب ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے. جو آپ نے بات کی ٹیکنیکل بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرے کہ اس کے لیے گراؤنڈ کلین کر دینا. اس کے لیے گراؤنڈ تو جب انسان سپورٹس کے لیے کوئی کھیلنے کے لیے نکلتا ہے نا, تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, گراؤنڈ کو صاف کرتا ہے. اگر اس میں کوئی, ہم لوگ جب بچے تھے تو ہم لوگ جب کرکٹ کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ آ کے ہمارے پچ کو خراب کرتے تھے, یہ وہ ہم وہ ٹھیک کرتے. اس طرح ہوتا ہے نا, پہلے آپ کو گراؤنڈ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ نے اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے جانا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. انشاءاللہ ہم اس ٹاسک کو اچیو کرتے ہیں. اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں یہ 17 کے اندر کہ میں آپ سے اس پہ بات کروں گا ٹائم ٹو ٹائم. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں پوچھوں گا, میرا کویسچن تھا آپ سے پہلے کہ آیا ہم اس سب پہ کام شروع کر سکتے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں ان سب پر بیک وقت کام کرنا تو آسان نہیں ہے, لیکن چند پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس ڈونرز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ 4000 ممبرز اس وقت آپ کے ساتھ ہیں. جی بالکل. تو اس وقت ہمارے پاس ڈونرز موجود ہیں. ہم گورنمنٹ کو, NGOs کو اور فلانتھروپسٹ کو ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں تاکہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا جا سکے. جی اچھا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ہم لوگ کن کن کو فوکس کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے شامل ہیں؟ جی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو 17 پوائنٹس بتائے, اس میں سے جو مین پوائنٹس ہیں وہ 8 پوائنٹس ہیں جن پر ہم فوکس کر سکتے ہیں. اچھا 17 میں سے 8 پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریمیننگ 9 پوائنٹس جو ہیں اس پر ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو وہ 8 پوائنٹس جس پہ ہمارا فوکس ہوگا, نمبر 1 نو پاورٹی ہے, نمبر 2 ہے زیرو ہنگر, نمبر 3 جو ہے وہ گڈ ہیلتھ
गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन है, एंड नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। और एट द एंड 17 पॉइंट जो इन सब के लिए ज़रूरी है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल। अच्छा, आप कह रही है कि मतलब हम 8 चीज़ों पे फोकस करेंगे। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस 8 में अगर हम लोग इस पे एग्री होते हैं, हम 8 पे काम शुरू करते हैं, या फिर हम सारों पे काम शुरू करते हैं, या 8 को भी कम करते हैं, इसमें से वो NGOs डॉक्टर साहब जो कि मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं सावी इंटरनेशनल के साथ, जो सावी NGO है ना, ये खैबर टीवी और K2 TV के, और इनके बहुत सारे अखबार और न्यूज़पेपर और सारे हैं, इन लोगों की जो सावी NGO है 2007 से लेकर 2009 तक हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। उस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक ILO एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा था। हमने इकट्ठे काम किया था इनके साथ। इनका जो टॉपिक है, इसी तरह मैं बहुत सारे NGOs के साथ पाकिस्तान में तकरीबन सारों के साथ, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, सबके साथ मैं, चूँकि 18 साल 20 साल का मेरा नॉन गवर्नमेंटल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सबके साथ काम करता हूँ। अगर दरमियान में डॉक्टर साहब कोई ऐसी NGO आ जाएँ कि जिसमें वो इस ऐसे काम पे काम कर रहे हो कि जो हमारे उस 8 या 7 को अगर हम फोकस करते हैं, अगर वो उसमें शामिल नहीं हो, तो हम उसको उस वक्त ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताऊं कि इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि जो लोग जिस चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, हम उस पर फोकस करके उनके साथ भी इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो बता रही है उसका कुछ मतलब होगा ज़रूर। तो डॉक्टर साहब, आप इसकी वजाहत करना चाहेंगी कि जो पॉइंट आपने बताएं, इस पे 1 बाय 1 हमें बता सकती है, नाजरीन को बता दे कि कैसे ये क्या क्या चीज़ें हैं जिन लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टडी में ये चीज़ें आती है, लेकिन जिसको ये पता नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। और जो NGOs इस वक्त आपको सुन रही है, जो वॉलंटियर्स आपको सुन रहे हैं, जो एम्बेसडर्स आपको सुन रहे हैं हमारे, या फिर हमारे अभी बनने वाले एम्बेसडर्स हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान आपको एग्जैक्टली सुन रही है, लेकिन इसके साथ आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि खैबर टीवी और K2 TV जो है गल्फ पे जितना देखा जाता है, शायद ही कोई टीवी देखा जा सकता हो, उनका लोकल टीवी भी इतना नहीं देखा जाता। तो आपको इंटरनेशनल लोग जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी देख रहे हैं, उनके साथ वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं वो भी बैठ के आपको देख रहे हैं। तो आप ज़रा उनकी वजाहत कर दें ताकि उन लोगों को भी क्लियर हो, कि उनको भी क्लियर हो जाएँ कि कैसे वो हमारे साथ काम करेंगे। ओके, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इन पॉइंट्स के बारे में, जैसे नो पॉवर्टी सबसे पहला है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द पाकिस्तान पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स। 40% ऑफ पाकिस्तानीज आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। सो अच्छा, आप पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं? पॉवर्टी लाइन, लाइक UN की डेफिनेशन है सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि द वैल्यू ऑफ द गुड नीडेड टू सस्टेन वन एडल्ट इन डेली लाइफ। यानी कि गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि एक इंसान अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात को पूरी ना कर सके, तो वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारता है। UN का पॉइंट नंबर 1 है नो पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत बिल्कुल भी ना हो, और इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो इंसान की रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक, सही है। अच्छा, इसका मतलब पॉवर्टी लाइन का ये है। जी बिल्कुल। हमारी कोई पाकिस्तानी डिफिनेशन इस पे है, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कौम उसको क्या कहते हैं, कि आपका किंजा आप भी इसमें बता सकती है मुझे कि क्या पाकिस्तानी कौम की डिफिनेशन क्या है, कि ये जो बिलो द लाइन की बात की डॉक्टर साहबा ने, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारना किसी कहते हैं आम अल्फाज में। अगर हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे उन्होंने बात की, वही रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब जिनके पास ये फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो आई थिंक कि वो अच्छा, लेकिन आपने जो मिसाल दी तो वो शायद लेने के चक्कर में है, मैं देने के चक्कर में हूँ। आवाम को देने की बात हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, लेने की नहीं कर रहे कि रोटी कपड़ा मकान आपसे छीनेंगे, बल्कि आपको देंगे हम लोग। बात कर रही हूँ कि मतलब कि जिनके पास इवन घर भी नहीं है रहने के लिए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने जैसे 3 टाइम्स का खाना भी मतलब वो पूरा नहीं कर सकते। सो और इवन कपड़े भी नहीं है उनके पास पहनने के लिए। सो आई थिंक ये चीज़ें मिलके आपकी पॉवर्टी लाइन की जो। अच्छा, मुझे अगर इजाज़त है तो मैं एक डिफिनेशन, पाकिस्तानी डिफिनेशन ऐड कर दूँ। बुज़ुर्गों से सुनी हुई डिफिनेशन है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, वो है कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात हो रही है, वो रात को भूखा ना सोए और सुबह वो घर से निकलते हुए नाश्ता करे। ये कम अज़ कम नीड ऑफ द ह्यूमन है, ये कम अज़ कम नीड ऑफ द ह्यूमन है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बुज़ुर्गों से सुना है, कि कम अज़ कम इतना तो देना चाहिए
کہ ایک انسان کو سروسز کہ وہ صبح گھر سے نکلے تو وہ بھوکا نہ ہو اور رات کو وہ سوئے تو وہ بھوکا نہ ہو. یہ مطلب ایک آسان سی ڈیفینیشن جو پاکستانی قوم کی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ تو نو پاورٹی کا آپ نے بتا دیا. سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے زیرو ہنگر. زیرو ہنگر کا ایک آسان سا مطلب ہے کہ بھئی کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو, ٹرانسجینڈر ہو, نہ تو وہ دن کو رات کو سوتے وقت بھوکا سوئے اور نہ ہی وہ صبح بغیر ناشتے کے. وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے ابھی بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب وہ اس طرح کے ہے. نو ہنگر کا مطلب ہے کہ وہ بھوکا نہ تو رات کو ہو یا پھر صبح اس کے بچوں کو کھانا میسر ہو. اب پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کنزا سے پوچھوں گا اس کے بارے میں. کنزا آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ سہولت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا نہیں دے سکتے؟ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ والوں سے میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ ان کو پتہ ہے, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اندازے میں کتنے ہوں گے؟ آپ یوتھ ہیں. maybe I think above 45% ہوں گے. ہاں میرے خیال. اچھا, پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے تو کہنا بڑا آسان ہے. میں نے کروڑوں میں یا پھر لاکھوں میں مانگا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہوگا. وہ تو انہوں نے پہلے سٹارٹ میں بتا دیا کہ 40% آف دا جو ہے. لیکن آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ یہ 40% پہ میں ایگری نہیں ہوں. میرا 18 سال 20 سال کا نان گورنمنٹل کا جو ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اس سے کئی زیادہ ہے. اس سے کئی زیادہ ہے, یہ ریشیو اس سے کئی زیادہ ہے. لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں چونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے. کنزا سے میں نے اس لیے پوچھ لیا ناظرین کہ یہ ایک بزنس مین کی بیٹی ہے. اس کے فادر ہمیں اکثر سپانسر کرتے رہتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ٹھیک ٹھاک بزنس دے رکھا ہے. اور کنزا کو یہ نہیں پتا ہوگا شاید. اگر میں کنزا سے دوسرا کوشچن کروں کہ چینی کلو کی کتنی کی ملتی ہے؟ I can never tell you that. You couldn't say. You couldn't say. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بیسیکلی میں اس لیے یہ بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس پہ نہیں ہوئی ہے پروگرام سے پہلے کہ میں کنزا سے یہ سوال کروں گا. لیکن میں نے جو سوال کیا وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے. ہم لوگ صرف اور صرف ڈس آرگنائز ہیں. ہم لوگ صرف اور صرف ڈس آرگنائز ہیں. ایک بندہ ایسے گاڑی میں پھرتا ہے جس کی قیمت 2 سے 3 کروڑ روپے ہوتی ہے. ایک بندے کے لیے شام کے لیے کھانا نہیں ہوتا. مطلب اس طرح کی چیز جو ہوتی, میں عباسی صاحب کی ذکر نہیں کر رہا. عباسی صاحب تو دیکھیں, عباسی صاحب کو تو جہاں ہم نے کال دیا وہ ہمارے پاس پہنچے, انہوں نے انسانی خدمت کی. بلکہ میں تو ایک دن حیران ہوا کہ میں نے اس کو ایک NGO کے ساتھ ملایا تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عباسی صاحب نے ان کو اتنا ہیلپ کیا ہے کہ وہ پھر مجھے کہنا پڑا کہ عباسی صاحب مجھے بتا تو دیا ہوتا کہ آپ نے کتنا کیا ہے کہ میں ان کو بتا تو دیتا. تو بہرحال آپ مطلب عباسی صاحب تو اس معاملے میں بڑے اپنے بچوں کے لیے جیسے سوچتے ہیں تو وہ قوم کے بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہر ایک پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں. یہ پروگرام جو بیسیکلی ہے یہ ایک برج ہے. یہ ایک برج ہے ڈونر اور برج بٹوین ڈونر اینڈ انڈر پریویلیج. یہ ایک برج ہم نے بنا رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی آ کے دیکھیں, ٹرسٹ کی بات ہے نا, لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. اداروں پہ بھی ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جن اداروں پہ ٹرسٹ ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں, جن پہ نہیں ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اداروں پہ ٹرسٹ لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے. جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ لوگ آئیں, ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفیشری کے ساتھ بٹاتے ہیں. ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفیشری کے ساتھ بٹائیں گے اور بینیفیشری ان کو ڈائریکٹ ڈونر جو ہے بینیفیشری کو انٹرٹین کرے. تو دیکھیں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا, یعنی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اچیومنٹ کی طرف بھی چلے گئے اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو گئی. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ گاڑی کا شیشہ کھول کے اور آپ 5-10 روپے نکال کے ایک فقیر کو دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ذمہ داری, بلکہ میں تو ناظرین کو یہ کہوں گا کہ خدارہ روڈ کے اوپر ڈونیشن دینا بند کر دے. ڈونیشن دینا بند کر دے. اگر آپ بند نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیڈیک بنے گا. اچھا, میں پروگرام چون کے تھوڑا سا سیریس ہو گیا ہے اور میں اس کو مزید سیریس نہیں رکھنا چاہتا, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, تو پھر آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس دوبارہ لے کے چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں دوبارہ بریک کے بعد. بریک سے پہلے میں نے جہاں سے سلسلہ میں نے ڈسکنٹینیو کیا تھا
اس کو میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پھر جاتا ہوں کہ یہ ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے بارے میں بتائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ نیکسٹ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ جی تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، جس کا مطلب ہے ہر ایک شخص کو اس کے گھر کے نزدیک ترین ایریا میں صحت کی تمام سہولتیں اور صحت مند رہنے کے لیے ماحول بھی فراہم کیا جائے. ماحول فراہم کیا جائے. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی، میں کنزا کو ایک ٹارگٹ دیتا ہوں، ساتھ میں آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں، کہ آپ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پہ F9 پارک جا کے لوگوں کو تھوڑا سا ریکارڈ کر کے دکھائیں. رائٹ. یہ تو ضرور کریں. آنے والے پروگرام میں یہ ضرور ایک ڈاکومنٹری شارٹ سی دکھائیں کہ ہم بتا دیں ان اداروں کو جو کیپٹل کے اندر بات کر رہا ہوں، کوئی 1000 کلومیٹر فرام دا کیپٹل اور 500 کلومیٹر اور 10,000 کلومیٹر فرام دا کیپٹل نہیں بتا رہا. میں بتا رہا ہوں جسٹ آفٹر 5 منٹس آف دا پرائم منسٹر ہاؤس F9 پارک کی حالت لوگوں کو ضرور بتائیں آنے والے میں. کیسے جن قوموں کا میدان آباد ہوتا ہے ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں. رائٹ. اب جب آپ ایک پارک نہیں دے سکتے، اور وہ بھی کیپٹل کے اندر میں بات کر رہا ہوں، تو پھر آگے جا کے ہم لوگ اس میں کیا کریں گے؟ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور کام کریں گے. آپ کیپٹل کو دکھائیں، لاہور سب کو دکھائیں، لاہور کے اندر دکھائیں، کراچی کے اندر دکھائیں، پشاور اور کوئٹہ کے اندر دکھائیں، گلگت بلتستان میں دکھائیں کہ آپ نے کیا فیسلٹی لوگوں کو دی ہے. یہ ضرور لوگوں کو دکھائیں. یہ ایک ٹاسک اس پہ آپ کو دونوں کو مل گیا یہ ٹاسک کہ اس پہ ضرور ایک ڈاکومنٹری بنائیں. اس پہ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ ابھی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کافی آپ کو ہاسپٹلس وغیرہ، ایون ڈسپینسریز اتنی زیادہ مل جاتی ہیں. آپ کی ہر اسٹریٹ کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی ڈسپینسری ضرور ہوگی. سو ایکچولی آئی ریسنٹلی ناٹ ریسنٹلی بٹ ان 2019 آئی وزٹڈ ازبکستان. سو وی ور ویری شاک ٹو سی کہ وہاں پہ لوگ اتنے صحت مند تھے اینڈ وی کوڈنٹ فائنڈ اے ڈسپینسری یا کوئی بھی ہمیں ہاسپٹل وغیرہ، مطلب حالانکہ وی ور ان تاشکند دا کیپٹل، ہمیں آس پاس کے بڑے بڑے ہوٹلس کے آس پاس کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈسپینسری، ایون ہمیں 1 hour ٹریول کرنا پڑتا تھا، دین وی کین فائنڈ اے ڈسپینسری، جو شو کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکچولی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایون آپ گھر پہ ہو، یو ہیو این ہیڈ ایک، سو وہ آلریڈی ایک کمرشل چل رہا ہوتا ہے ڈسپرین کا، سو یو ہیو این آئیڈیا کہ ہاں ڈسپرین لینی ہے، یا یہ مطلب بیسک چیز ہے ایک ہیلتھ اگر دیکھا جائے کسی بھی جو شہری ہوتے ہیں ان کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ وہ فیسلٹیز آپ کو ملتی ہی نہیں ہیں. وہ ملتی نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ اب اس پہ میں اس کے ساتھ ایک اور بھی ایڈ کر دوں چھوٹا سا پوائنٹ. لوگ کنزا جتنا فراڈ کرتے ہیں دنیا کے اندر اور پھر پاکستان کے اندر اور ایشیا میں اسپیشلی، میں نے ایک سروے کی تھی ایک زمانے میں، یہ اسٹیٹسٹک اب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. ایک سروے ہم نے کی تھی کہ لوگ زیادہ تر فراڈ کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے نا اور وہ بیمار پڑیں گے تو وہ ان کا علاج کہاں سے ہوگا. اب دیکھیں حکومت کا ایک انیشیٹو ہے صحت کارڈ، بہت اچھا ایک اقدام ہے، لیکن میں آپ کو پتہ ہے اس میں پرابلم بتا دوں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت پاکستان جگہ جگہ پہ آرگنائز کرتی ہے، ایک ایونٹ آرگنائز کرتی ہے، اس حلقے میں اپنے منسٹرز کو، اپنے لوگوں کو کہتی ہے، ناظمین کو، جو بھی لوگ وہاں سے رسپانسبل ہوتے ہیں، اور شناختی کارڈ کا ڈیٹا اٹھایا جاتا ہے، میرٹ پہ دیا جاتا ہے، میرٹ پہ کارڈ دیا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو جیب میں کارڈ آ جاتا ہے. اب آپ اس میں حیران کن بات بتائیں، ناظرین آپ بھی اس بات کو ذرا نوٹ کریں کہ یہ کارڈ اس حلقے میں تقسیم کرنے کی بجائے اگر آپ سرکاری ہسپتالوں کے دروازوں پہ تقسیم کریں، دیکھیں نا، اب آپ وہاں تقسیم کرتے ہیں، وہ بندہ 7.5 لاکھ روپے کا کارڈ جیب میں ڈال دیتا ہے، اس کی موت میں، اس کی زندگی میں 10 سال اگر رہتے ہیں نا، وہ 10 سال میں بیمار نہیں ہوتا، 7.5 لاکھ روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہوتے. اور جو بندہ سرکاری ہسپتال میں بیچارہ خوار ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے. تو ہر ایک ہسپتال کے دروازے پہ آپ اس کا ایک بنائیں، اپنا ایک ڈسک بنائیں، ایک ڈسک بنائیں، اور وہاں پہ تمام لوگ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور اب وہاں اسی جگہ پہ آپ اس کارڈ کو ایشو کر دیں. تو دیکھیں جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے، تو کرپشن میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ چیز شامل ہے ناظرین، کہ کرپشن لوگ کرتے ہیں کہ میری آخری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے اور میرے لیے ساتھ پیسے ہو. لیکن اگر آپ ان کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایزی کریں گے نا، کہ آپ کو ہسپتال میں فری علاج ملے گا، آپ جس ایج میں بھی ہو، آپ کا کارڈ ہے، آپ کے ساتھ اتنے پیسے، وہ کرپشن ہی نہیں کرے گا. جب آپ اس کو فیسلٹی دیں گے تو کرپشن ہی نہیں کرے گا. تو آپ نے بہت اچھی بات کی. جی ڈاکٹر صاحبہ نیکسٹ پہ چلتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارا ہے کوالٹی ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم سب کے لیے ہو لیکن بہترین تعلیم ہو، بہترین تعلیم ہو اور ایکول تعلیم ہو، ایکول تعلیم ہو، ایکول اپرچونٹی ہو. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس پہ پھر کنزا جو ہے اس کے کان کڑے ہو گئے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے، چونکہ ہم نے زیادہ تر کام پاکستان میں، جب میں
इंटरनेशनल एनजीओ से लोकल एनजीओ में आया तो हमने ज़्यादातर ऑर्फन पे काम किया था। Right. और ऑर्फन में काम करते करते हम लोगों को एजुकेशन ज़रूर देखनी पड़ रही थी, तो उस पे जितना हमने काम किया था तो एजुकेशन में हमें काफ़ी सारे मुश्किलात देखने को मिले थे। और इस पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी मैंने बनाई थी, कुछ स्टैटिस्टिक मेरे साथ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। तो ये भी आप इस पे ज़रूर एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों की हालत भी दिखा दे और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें भी बता दे कि मतलब कुछ बंदे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्या है हमारे साथ? नेक्स्ट 5वां पॉइंट है वो जेंडर इक्वलिटी, यानी कि मर्द हो औरत या बच्चा हो या बच्ची, सबको यकसा मौके जो है आगे बढ़ने के, तालीम के या हर शोबे में यकसा मौके फराहम किए जाए। यकसा यानी जेंडर इक्वालिटी पे है। ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट है। अच्छा 5th है जेंडर इक्वालिटी, बिल्कुल इस पे हम काम करेंगे चूँकि बर्निंग इशू है और सारी दुनिया इस पे हमें बार बार ताने देती है कि आप लोग कम से कम इस पे भी काम नहीं कर सके अब तक। ट्रांसजेंडर तो आप छोड़ दे कि आप तो मतलब मेल फीमेल के दरमियान जो फ़र्क ख़ानदानों के अंदर है, जो इदारों के अंदर है, जो हैरासमेंट है, जो बाकी चीज़ें हैं उस पे भी आप काम ना कर सके, तो इस पे हम ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट हमारा क्या है? जी इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 8 चूज़ किया है जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, आप वो पॉइंट बता रही है जो कि हम जिस पे काम कर सकते हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो उस वक्त मुमकिन ही नहीं है जब तक कि वर्क डिसेंट नहीं होगा। अच्छा डिसेंट वर्क, और ये जो सेलेक्ट किया गया है इसके बारे में मैं आपको नाज़रीन बता दूं, बड़े अफसोस के साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे 22 साल हो गए हैं कि मैं प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूं। इस 22 साल में मेरी 18 साल जॉब जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जिसमें INGO भी है और NGOs भी है। और इसमें जो 4-5 साल मेरी ज़िंदगी के है वो कॉरपोरेट सेक्टर में भी है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है। तो वो कॉरपोरेट सेक्टर में भी मैं रहा हूँ। HR पॉलिसी डॉक्टर साहबा किधर भी नहीं है। राइट। मतलब HR पॉलिसी हमने अभी तक इदारों के अंदर HR पॉलिसी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप हैरान हो जाते हैं। ये बड़े बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, मैंने कभी छोटे इदारे में जॉब नहीं किया, मैंने बहुत बड़े बड़े इदारों में जॉब किया है। यानी उसमें से चंद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको HR पॉलिसी का पता था या फिर वो HR पॉलिसी बना चुके थे। बाकी मतलब जिनके साथ मैंने काम किया है एग्जैक्टली हमने उस पर HR पॉलिसी पे वहाँ बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिन इदारों के साथ मैं गया, जिनके साथ बैठा, यदि आपसे पूछा नहीं जा रहा कि आप आते हैं तो आप परेशान क्यों हैं, जी। आप ड्राइवर से ये नहीं पूछते कि आप परेशान, आप उसको 2 करोड़ की गाड़ी पकड़वा देते हैं, चाबी दे के उसको बिठा देते हैं, अपनी फैमिली भी साथ में बिठा, उससे कभी आप ये नहीं पूछेंगे कि आपकी परेशानी, यार आपकी परेशानी कि आप परेशान तो नहीं हो। आपकी फैमिली को वो कैरी करता है, 12,000-15,000 रुपये सैलरी वो लेता है, 2 करोड़ की गाड़ी ड्राइव करता है और उसके लिए कोई HR की पॉलिसी, ये तो घर के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इदारों में नहीं है तो फिर घर के अंदर कहाँ से आ गए? तो इस पे हम फोकस करेंगे। कुछ इदारे हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। डॉक्टर साहब ज़रूर उन इदारों को बुलाना चाहिए हमें इस स्टूडियो के अंदर, और उन इदारों को मैं बल्कि मैं तो कहता हूँ नाम लूँ, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हुई, वरना मैं तो नाम ले लेता हूँ उन इदारों का, कि इन इदारों को बुलाएं जिन्होंने इतनी स्टैंडर्ड HR की पॉलिसी बनाई हुई है, जिस पे मैं देख के मुझे फ़ख्र होने लगता है कि यार मैंने तो मुल्क से बाहर भी काम किया है, इन लोगों ने तो कमाल करके रख दिया है। तो इस पे हम ज़रूर काम, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। इस पॉइंट नंबर 8 जी। नेक्स्ट क्या है डॉक्टर साहब? इसके बाद हमने चूज़ किया है 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी ऐसे शहर और ऐसी कम्युनिटीज़ जिसमें हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक सांस लेने की गुंजाइश मौजूद है। सांस लेने की गुंजाइश, सांस लेने के लिए लोगों को छोड़ दिया जाए ताकि वो लोग सांस ले लें। ठीक है जी। जी और नेक्स्ट क्या है हमारे साथ? इसी पॉइंट को मैं मज़ीद बताऊंगी इसके बारे में कि UN की डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ होती क्या हैं। तो नंबर 1 डेफिनेशन की है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ कितने पॉइंट अभी रहते हैं? इसके 4 डेफिनेशंस हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास अच्छा हमारे साथ सिर्फ 5 मिनट हैं जी। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे इसको स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो शुड बी वेरी बेटर। हमारे पास आखिरी और जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अच्छा जी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे आप पार्टनरशिप फॉर द गोल में, चूंकि मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप माहिर इसलिए हूँ कि मैं एक ज़माने से इस पे काम कर रहा हूँ। पार्टनरशिप फॉर द गोल में तो ये ऐसे करूँगा कि चूँकि 17 नंबर गोल जो है ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल।
اسٹیک ہولڈرز کیسے اٹھائے جائیں گے. Right. اب اس میں ایکسپرٹیز, نالج اور فائنانس وغیرہ شامل ہیں اور اس کی بڑی ڈیٹیل ڈیفینیشن دی گئی ہے. نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, ہمارے ساتھ بھی اویلیبل ہے, ہم نے جو نوٹس بنائے ہیں اس میں بھی وہ اویلیبل ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کروں گا, میں ان کے ممکنات کو دیکھوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کام کروں گا کہ ممکنات اس میں کیا ہے, یعنی پاسبلٹی. پھر اس میں ہم جب بات کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی, دیکھیں ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے لوگ ہمارے اداروں کے اندر نارملائزیشن کو ایزی لیتے ہیں, اس طرح یہ لوگ ٹرانسفارمیشن کو بھی بڑا ایزی لیتے ہیں. یہ ایزی فنکشن نہیں ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے آئیں گی نا, تو انوائرمنٹل ایشوز آپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے آپ کے سامنے K2 کا پہاڑ کھڑا ہو. یہ بالکل آپ کے سامنے آ جائیں گے سارے کے سارے. تو یہ ہم لوگ اس پہ چونکہ ساوی انٹرنیشنل کے ساتھ اور K2 کے ساتھ ہم ورک شاپ اس پہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. ان ورک شاپس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ اس پہ فوکس کرو. یعنی پارٹنرشپ جو ہے ہم لوگ اس پہ ایزی لے رہے ہیں. اب اس میں ہے کہ ہم کیسے اکٹھے ہوں گے, سسٹم کیسے ڈیولپ کیا جائے گا, نارملائزیشن کیسے کیا جائے گا, ٹرانسفارمیشن کا جو کٹن ترین پروسیس ہیں اس کو کیسے پاکستانیوں کے لیے آسان بنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے لوں گا کہ میں پارٹنرشپ کو ایسے کروں گا کہ میں این جی اوز کو, یوتھ کو, گورنمنٹل کو, پبلک سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے ایک بناؤں گا, ایک پارٹنرشپ بناؤں گا, ایک گروپ بناؤں گا جو کہ ہمارے ساتھ این جی اوز بھی ہوں گے, یوتھ بھی ہوگی, کارپوریٹ سیکٹر بھی ہوگا اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا. اور یہ سارے لوگ اکٹھے مل کے انشاءاللہ ہم آپ کو اسی پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے. یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ اسٹیک, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم ضرور بلائیں گے, بتائیں گے ان کے ساتھ جتنا ہیلپ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور ہم لوگ ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ بھی بہت ساری نالج ہوگی, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اب اس پارٹنرشپ کو کیسے بیسٹ بنایا جا سکتا ہے, تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, بیسٹ ایوارڈ سسٹم ہم ان کے لیے انٹروڈیوس کریں گے, گولڈ میڈل دیں گے, سرٹیفکیٹس دیں گے, میگا ایونٹ ان کے لیے کنڈکٹ کروائیں گے. اور ان کے لیے دیکھیں, جب تک آپ کسی کو ویری گڈ اور ایکسیلنٹ اور یو آر ویری بیڈ نہیں کہیں گے نا, تو یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. تو بہت اچھا سسٹم انٹروڈیوس کریں گے, گڈ اور میننگ فل ٹریننگ اور ورک شاپ کروائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کوالٹی اور ہم لوگ میرٹ کو بہت زیادہ سامنے رکھیں گے. تو ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا آج کا, جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے ڈاکومنٹریز ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم آپ کے ساتھ یہ نالج مزید بھی شیئر کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے اسٹیک ہولڈر کی بات کی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم اس ٹارگٹ کو جلدی, اس مائل سٹون کو جلدی اچیو کریں گے. میں تمام اپنے دونوں ناظرین کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ویسے تو یہ ہماری ٹیم ہی کا حصہ ہے, یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, لیکن انہوں نے بڑی خواری اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں تمام ٹیم کے ساتھ کی. تو میں ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر غزالہ آپ کا اور کنزا عباسی آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ناظرین میں ایک شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تم اعتکاف میں بیٹھو خدا کو یاد کرو, تم اعتکاف میں بیٹھو خدا کو یاد کرو, میں آدمی ہی سے مل کر خدا سے ملتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کو پھر ملیں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.